موسیٰ کی لاش کی بابت مقرب فرشتہ میکائیل اور شیطان کی آپس میں بحث ہوئی ہے۔ موسیٰ کی موت ایک معمہ ہے۔ موسیٰ کو کہاں پر دفن کیا گیا، کس نے دفن کیا، اس کی قبر کہاں پر ہے، اس معمہ کو دیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں موسیٰ کی موت کا ذکر یا تو استثنا کی کتاب کے 34ویں باب میں ہے یا یہودا کے خط کے اندر اس کا ذکر ہے۔ یہودا کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میکائیل فرشتہ کی اور شیطان کی آپس میں بحث ہوئی ہے، اور یہودا نے اس کو کہاں سے کوڈ کیا، پوری بائبل میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور جو ذکر استثنا 34 باب میں ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ نے 120 برس کی عمر میں وفات پائی۔ موسیٰ کی 120 برس کی عمر میں نہ تو اس کی آنکھ دھندلائی اور نہ اس کی جسمانی قوت کم ہوئی۔ اس کا مطلب ہے موسیٰ کسی بیماری کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ خدا نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ خدا نے مواب کے میدانوں سے کوہ نبو کے اوپر موسیٰ کو بلا لیا پسکا کی چوٹی پر، اور خدا نے اسے جنوب کا سارا ملک اور وادی یرو جو کہ خرموں کا شہر ہے وہ دکھایا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو اس ملک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، پر تو اس پار اب جانے نہیں پائے گا۔ موسیٰ نے مواب کے اس ملک میں خدا کے کہے کے مطابق وفات پائی۔ موسیٰ جسمانی بیماری سے نہیں ہوا، بلکہ خدا کے کہنے کے مطابق ہی مرا ہے۔ خدا نے اس کی روح کو اپنے پاس بلا لیا۔ استثنا کی کتاب اس کے 34ویں باب میں یہ لکھا ہوا ہے، خدا نے اسے مواب کی ایک وادی میں جو بیت فغور کے سامنے ہے دفن کیا۔ عام اموات سے موسیٰ کی موت بالکل منفرد ہے، کیونکہ موسیٰ کو کسی انسان نے دفن نہیں کیا، خدا اسے دفن کرنے والا ہے۔ اس کی قبر بھی آج تک کسی کو نہیں معلوم۔ دنیا کے اندر بہت سے تاریخ دان گزرے، بہت سے لوگوں نے تحقیق کی، لیکن آج تک موسیٰ کی قبر کسی کو مل نہیں سکی۔ خدا نے اس کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ خدا چاہتا تھا بنی اسرائیل کہیں اس کی پرستش کرنا نہ شروع کر دیں۔ بنی اسرائیل 30 دن تک موسیٰ کے لیے مواب کے میدانوں میں روتے پیٹتے رہے۔ ان 30 دنوں کے بعد انہوں نے یشوا کو جو نون کا بیٹا تھا اپنا لیڈر چن لیا۔ یہودا کے خط میں سے موسیٰ کی لاش کے اوپر مقرب فرشتہ میکائیل اور شیطان کی آپس میں کیا بحث ہو رہی ہے۔ میکائیل جو مقرب فرشتہ ہے موسیٰ کی روح کو قبض کرنے کے لیے جب پہنچا، شیطان وہاں پر آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ گناہگار ہے۔ assumption of Moses میں سے اس بات کو یہودا نے کوڈ کیا، کیونکہ پوری بائبل میں استثنا کی کتاب میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن یہودا کا خط اس کو کوڈ کرتا ہے اور یہ assumption of Moses میں سے لیا گیا ہے۔ اور میکائیل فرشتہ جب موسیٰ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا تو شیطان بھی وہاں پر پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ تو اس کی روح کو نہیں لے جا سکتا، کیونکہ یہ شخص ایک قاتل ہے، اس نے مصر میں ایک شخص کا مرڈر کیا ہوا ہے۔ لیکن میکائیل فرشتہ نے اس کو ملامت کی ہے، اس نے کہا ہے یہ خدا کا ایماندار بندہ ہے، ہر ایک گناہگار کے لیے ابلیس موجود ہوتا ہے اور ان کی روحوں پر قبضہ کرتا ہے، لیکن جو خدا کے ہیں ان کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا۔ یہودا کا خط اس کو کوڈ کر رہا ہے۔ شیطان چلا گیا، میکائیل فرشتہ موسیٰ کی روح کو لے کر آسمان پر چلا گیا، اور تبدیلی صورت کے پہاڑ کے اوپر موسیٰ اور ایلیا دونوں یسوع کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ وہاں پر بھی ایلیا جو ہے جماعت کی نمائندگی کر رہا ہے اور موسیٰ بھی ایک جماعت کی نمائندگی کر رہا ہے۔ ایک کلاس وہ ہے جو زندہ ہی اٹھائے گئے ہیں اور ایلیا ان کی نمائندگی کر رہا ہے، اور موسیٰ ان کی نمائندگی کر رہا ہے جو مر گئے لیکن پھر وہ زندہ ہوں گے۔ موسیٰ اور ایلیا دونوں دو کلاسز کی وہاں پر بھی نمائندگی کر رہے ہیں۔ موسیٰ کو دفن خدا نے کیا ہے، قبر کا آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے۔ موسیٰ کی لاش کے اوپر شیطان کی اور مقرب فرشتہ میکائیل کی آپس میں بحث ہوئی، لیکن مقرب فرشتہ میکائیل ہی غالب رہا ہے۔ آج بھی جو گناہگار ہیں ان کے اوپر اس دنیا میں بھی شیطان اپنا حق جتاتا ہے۔ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی شیطان ان کی روح کے اوپر بھی اپنا حق رکھتا ہے، لیکن جو یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، یسوع نے کہا ہے عالم ارواح کے دروازے ان کے اوپر غالب نہیں آئیں گے۔ موسیٰ خدا کا بندہ تھا اور
मिकाइल फरिश्ता ने उसकी खातर अबलीस को मलामत की और उसने कहा कि तू मूसा की रूह के ऊपर अपना हक नहीं रखता क्योंकि ये मर्दे खुदा है। अगर आप भी खुदा के बंदे या खुदा की बंदी हैं, यस्सु ने आपके लिए कहा है आलमे अरवा के दरवाजे आपके ऊपर गालिब ना रहेंगे। खुदावंद आपको इस दुनिया में भी महफूज रखेगा, आखिरत में भी महफूज रखेगा। खुदावंद आपको बरकत दे।